نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کا عذاب۔ زنا کیا چیز ہے؟ زنا کہتے ہیں مرد و عورت کے جسمانی ناجائز تعلقات، اس کو زنا کہتے ہیں۔ زنا کا عذاب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مرد نے کسی عورت کو اور عورت نے کسی نامحرم مرد کو صرف ایک بار ہاتھ ٹچ کیا ہوگا، مس کیا ہوگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی عورت پر، ایسے مرد پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی دم کو کسی پہاڑی پہ مار دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے زنا کرنے والے پہ، اور زنا کرنے والے کو جب قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، یہاں پیچھے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ حشر کے میدان میں کون نہیں ہوگا؟ دنیا کے تمام لوگ حشر کے میدان میں موجود ہوں گے، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب موجود ہوں گی۔ ایسے حالت میں جب آئے گا تو فرشتے کہیں گے وہ آ رہا ہے، خاکی آ رہا ہے، پاپی آ رہا ہے، وہ زنا کرنے والا آ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ اگر اس نے کسی عورت کو اپنے لبوں سے بوسہ دیا ہوگا تو آگ کی قینچی سے اس کے لبوں کو کاٹا جائے گا۔ اس نے اگر کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس کی ران گواہی دے گی، مولا یہ مجھے اس کی ران اس کے خلاف گواہی دے گی، مولا مجھے حرام پہ لے کر کے سوار ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی نگاہ جلال اس پہ ڈالے گا۔ جب نگاہ جلال ڈالے گا تو اس شخص کے جسم سے سارا گوشت جھڑ جائے گا۔ اب یہ بندہ لڑتے ہوئے کہے گا مولا یہ گناہ میں نے نہیں کیا تھا، مولا یہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ جب وہ انکار کرے گا نا تو اس وقت اس کے جسم کے اعضاء بول اٹھیں گے۔ اگر کان سے گندی باتیں سنی تھیں تو اس کے کان بول اٹھیں گے، مولا اس نے گناہ کیا تھا۔ زبان سے کسی سے گندی اور سیکسی باتیں کی تھی تو زبان بول اٹھے گی۔ آنکھ سے دیکھا تو آنکھ بول اٹھے گی۔ اگر کسی کے اوپر سوار ہوا تھا تو اس کا جسم بول اٹھے گا۔ شرمگاہ سے گناہ کیا تھا، شرمگاہ اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہ بندہ پریشان ہوگا کہ جسم میرا تھا، میرے خلاف گواہی دیتا ہے، زبان میری ہے، میرے خلاف گواہی دیتی ہے، کان میرے تھے، میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ بندہ لڑتے ہوئے کہے گا کہ شرمگاہ میری تھی، میرے خلاف گواہی دیتی ہے، زبان میری، میرے خلاف گواہی دیتی ہے۔ اس کے تمام جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ خود اللہ رب العزت بھی گواہی دے گا کہ میں جانتا ہوں یہ جو میرا بندہ ہے نا یہ حرام کام کرتا تھا، زنا کرتا تھا۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اس پہ عذاب کرو۔ اب اس پہ عذاب کون سا ڈالا جائے گا؟ کتنا ڈالا جائے گا؟ جتنا پوری امت کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ سے لے کر کے حضرت امام مہدی تک جتنا امت پہ عذاب ہوگا، خاکیوں پر، پاپیوں پر، بے نمازیوں پر، جواریوں پر، شرابیوں پر، اور اس عذاب کا آدھا عذاب زنا کرنے والے پہ ڈالا جائے گا اور آدھا عذاب زنا کرانے والی پہ ڈالا جائے گا۔ اب بتاؤ ہمیں ایک سگریٹ کا چٹکا لگ جائے برداشت، ایک چھوٹی سی تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب امت پہ ڈالا جانے والا عذاب، اس میں کا آدھا عذاب ڈالا جائے گا تو ہمارا جسم کیسے اس کو سہ پائے گا؟ تو پیارے یاد رکھیں زنا ایک قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو پیارے زنا کو جو ہے مشکل بنائیں، نکاح کو آسان کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو جو ہے وہ آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ جس قوم کے اندر نکاح مشکل ہو جاتا ہے، جس مذہب کے اندر نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو پھر زنا وہاں پہ عام ہوتا ہے۔ تو زنا کو مشکل بنائیں، نکاح کو آسان کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان گندی عادتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔